اردو زبان و ادب جو ہے وہ اس حوالے سے بڑا خوش نصیب بھی رہا ہے کہ یہاں مختلف ادوار میں مختلف مباحث چلتے رہے۔ ایک زمانہ تھا جب جناب موضوع یہ تھا کہ زبان کو شدھ کیا جائے، زبان کو پاک کیا جائے۔ پھر جناب اصلاح زبان کے نام پر وہ تحریکیں شروع کی گئیں کہ جس کی وجہ سے کئی الفاظ جو تھے ان کو نامناسب، ان کو فصاحت سے خالی اور ان کو غیر معیاری قرار دے کر جناب ان کو ٹاٹ باہر کیا گیا، یعنی کہ لغت سے نکال دیا گیا۔ اصلاح زبان کی یہ تحریکیں جو ہیں یہ اکثر ہمارے شہرائے کرام کی چلائی ہوئی ہیں، ہمارے ان اساتذہ کی چلائی ہوئی تحریکیں ہیں جن سے ہم اکثر سند بھی حاصل کرتے ہیں جب ہم کسی مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں، خاص طور پر شاعری کرتے وقت۔ اس کے بعد ہمارا ایک نیا مسئلہ شروع ہوا کہ آزاد نظم جو ہے آیا وہ شاعری ہے کہ نہیں۔ ایک دور تک تو اسی کے ساتھ ہمارے نقاد بھی، تخلیق کار بھی، عوام و خواص الجھے رہے کہ جناب دیکھیں کہ یہ جو ایک نئی چیز آئی ہے آزاد نظم کے نام سے، یہ کس طرح ہمارے اردو ادب کو خراب کر رہی ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ ہمارا اردو ادب کتنا خراب ہوا، کتنے ایسے نام آزاد نظم کے حوالے سے ہمارے سامنے آج بھی موجود ہیں۔ اور جب یہ تحریک چل رہی تھی کہ آیا یہ کوئی صنف بھی ہے یا نہیں، تو ان سب چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو بڑی دلچسپ صورتحال سامنے آتی ہے۔ پھر جناب اس دور کو یاد کریں کہ انشائیہ کوئی صنف ہے کہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر وزیر اعلیٰ صاحب اس پر ایک تحریک کی صورت میں سرگرم رہے اس مسئلے کے اوپر، اور ان کے جتنے بھی چاہنے والے تھے، ان کے دوست احباب، ان کا حلقہ، وہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انشائیہ جو ہے اسے لوگوں نے پسند کیا، بڑے اچھے مجموعے آئے اور ایک نئی صنف کا اضافہ بھی ہوا اردو ادب میں۔ ابھی ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور میں اگرچہ یہ بحث تھوڑی سی مان پڑ گئی ہے، میرا اشارہ ہے نثری نظم کی طرف کہ بھائی یہ کیا چیز آ گئی ہے، نہ نثر ہے اور نہ نظم ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو نثری نظم کہہ رہے ہیں۔ اور اس پر خاصی ڈیبیٹس ہوئی، کئی رسائل ایسے تھے، انہوں نے جناب علی اپنے نمبر اس کے لیے مخصوص کیے۔ تستیر کا ذکر بھی کرنا چاہیے، نصیر احمد ناصر صاحب کا ذکر کرنا چاہیے، اور آنکھ میں مباحث محفوظ ہے۔ اسی دور کے جو اور بھی رسائل تھے ان میں یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑی سہولت کے ساتھ نثری نظمیں لکھ رہے ہیں اور انہیں پذیرائی بھی مل رہی ہے۔ وہ جو سارے مسائل تھے وہ بھی تقریباً دم توڑ چکے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو یہ احساس ہو چکا ہوا ہے کہ دوستو، عزیزو، بھائیو، ہم جو کچھ مرضی کریں لیکن جس صنف نے آنا ہے وہ آئے گی، اور جس صنف نے راج کرنا ہے وہ راج کرے گی۔ چاہے نقاد جو کچھ مرضی کہیں، عوام اس کے پیچھے لٹ دے کے لگ جائے۔ نقاد سارے کے سارے کیا کہنا چاہیے گروپ کی صورت میں، ویسے نقادوں کا ہمیشہ جتھا ہوتا ہے، نقاد جناب جتھوں کی صورت میں ان اصناف کے پیچھے پڑ جائیں کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ان اصناف نے آنا ہے، وہ آ جاتی ہے، راج کرتی ہیں، حکومت کرتی ہیں، بڑے بڑے نام آ جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں۔